بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ جن ہے اور اس کے متعلق احادیث میں جو کچھ موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت اس کے پڑھنے کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی سورۃ الجن پڑھے اللہ پاک اسے ہر ایک جن اور شیطان کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی آدمی کو بادشاہ یا کسی حاکم یا افسر کا خوف ہو اس کو پڑھ لے تو وہ افسر یا بادشاہ یا ظالم اس پر زیادتی نہ کر سکے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی سامان کے چوری ہو جانے کا ڈر یا خوف ہو اور اس کی حفاظت مقصود ہو تو اس کی حفاظت کی نیت سے بھی سورہ جن کو اگر پڑھا جائے تو وہ سامان بھی محفوظ رہے گا۔ جن کے معنی آتے ہیں پوشیدہ، چھپا ہوا۔ یہ انسان کی نگاہ سے یہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ انسان کی نگاہ سے چھپی ہوئی رہتی ہے، اس وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح اللہ کی ایک مخلوق انسان ہے، اس کے اندر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس کے اندر مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں، اسی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ہمیں ہماری نگاہوں سے اوجھل رکھی گئی ہے، ان میں بھی مذکر ہیں مؤنث ہیں، ان میں بھی اچھے ہیں برے ہیں، ان میں بھی زندگی اور موت اور حیات کا اللہ نے معاملہ رکھا ہے، اور جس طرح ہمیں شریعت کا اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے ان کے لیے بھی شریعت ہے۔ لہذا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جو اکثر فلسفیوں کا قول ہے کہ جنات اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، یا دہریوں نے جس طرح جنات اللہ کی مخلوق ہونے کا انکار کیا، یہ درست نہیں ہے کہ محض اس بنیاد پر کہ ہمیں ہماری آنکھوں سے یہ مخلوق نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے۔ تو جو چیز ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کے وجود کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں پائی جانے والی بہت سی چیزیں، بہت سے جراثیم، بہت سی اللہ کی مخلوق ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن آج دنیا ان کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، تو لہذا ہمیں بھی جنات کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔
اور جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی طرح جنات کی ہدایت کے لیے بھی اللہ پاک انبیاء کو بھیجتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی آمد اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے بھی جنات موجود تھے۔ انسانوں کی طرح یہ بھی احکام شرعیہ کے مکلف ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورہ جن، یہ جو آیات، جن آیات کو پڑھا گیا، ان کے خلاصے میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنات آسمانوں پر جایا کرتے تھے، لیکن اچانک ہوا یہ کہ ان کا جنات اور شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ مشورہ ہوا کہ دیکھو آخر ہمارا آسمان پر جانا بند کیوں ہوا؟ تو اس کے بعد طے ہوا کہ دنیا میں کوئی عجیب معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ چنانچہ کہا دیکھ کے آؤ کیا عجیب معاملہ ہے کہ جو ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور مقام نخلا میں تھے وہاں آپ رات کے بعد فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، اور جب دیکھا کہ فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے اپنی تلاوت کے انداز سے جنات ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے وہاں رک کر آپ علیہ السلام کی مقام نخلا میں آپ کی تلاوت بھی سنی اور اطمینان سے سنا، اور قرآن کریم کی تلاوت نے ان کے دلوں پر ایسا اثر کیا کہ وہ جنات مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر اسلام کے داعی بنے، اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو جو کچھ جا کر کہا وہ ان آیات میں ہے کہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اس لیے ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ در حقیقت سورہ جن کے اندر وہ جو جماعت آئی تھی جنات کی، یا دنیا میں جو گشت کرنے کے لیے نکلی تھی کہ آخر ہمارا آسمان پر جانا بند کیوں ہوا، یا اگر کوئی شیطان جنات آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو شعلہ بن کر اس کو بھگا دیا جاتا ہے، یہ سلسلہ ہوا کیوں؟ تو ایک گشت کرتی ہوئی ایک جماعت جب مقام نخلا میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو قرآن کو سن کر ایمان لے آئی، اور پھر اپنی قوم میں آ کر وہ جماعت جن کی داعی بنی۔ اور بھی کئی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو دعوت دینے کے لیے دین کی تشریف لے گئے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ ان کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، ایک گھاٹی کے اندر آپ تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حصار فرما دیا، عصا سے لکیر کھینچی اور فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں تم اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے وہاں
اللہ کی مخلوقات کو آتے جاتے کہیں جانور کی شکل میں دیکھا، اور جب میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کو آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے چاہا کہ نکل جاؤں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حصار مت توڑنا۔ چنانچہ میں اندر ہی رہا، اور جیسے میں نے ارادہ کیا تو میں نے آپ کی آواز کو بھی سنا۔ آپ پردہ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے اللہ کے نبی کو بتلائی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس دائرے سے تم اس حصار کو توڑتے تو وہ تمہارے اوپر جھپٹ سکتے تھے، اچھا کیا کہ تم نے اس دائرے کو نہیں توڑا۔ بہرحال اللہ کے نبی ان کو سمجھانے کے لیے، اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے کئی بار جناتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دین کی دعوت دی، انہوں نے قبول کیا اور اپنی قوم میں جا کر دین کے داعی بنے۔ بہرحال شریعت کے مکلف جیسے انسان ہیں ویسے ہی جنات ہیں، اور جس طرح انسانوں میں موت اور حیات کا سلسلہ ہے ایسے ہی اللہ کی اس مخلوق کے اندر بھی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورہ جن کی ان آیات کے اندر اسی جماعت کا ذکر ہے جس نے اللہ کے نبی سے قرآن کو سنا اور اپنے قوم میں جا کر داعی بنے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ، اے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جنات قرآن کو غور سے سنتے ہیں تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو تو قرآن بہت زیادہ غور سے سننا چاہیے۔ قرآن پڑھا جائے اور اس پر توجہ نہ ہو تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ یہاں جنات کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس بنیاد پر کہ قرآن کو بڑا غور سے سنا انہوں نے۔ آپ کہیں پیغمبر میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن بہت غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات کے وفود بھی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی بھی داعی بن کر ان کے پاس گئے مختلف مراحل میں۔ چنانچہ جناتوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ سبحان اللہ۔